السلام علیکم. ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، کیونکہ فرائیڈے مسجد احمد رضا میں سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع ہوتا تھا، اور لاک ڈاؤن کی پابندی کی وجہ سے اجتماعی طور پہ لوگوں کو جمع کرنا، دعوت دے کر بلانا، یہ سب چیزیں کی پابندی ہے. اسی لیے آن لائن ہم فیس بک کے ذریعے سے اب تک پہنچ رہے ہیں، اور بعد میں انشاءاللہ اسی کو یوٹیوب میں بھی اپلوڈ کیا جائے گا. تو گزارش آپ سے یہی ہے کہ اس میں، کیونکہ لاک ڈاؤن وغیرہ میں اور زیادہ خوف و ہراس، ڈر اور مسجد میں نہ آنا اور بہت سارے جو پرابلمس ہوتے ہیں، تو اس میں اور زیادہ ہمیں نماز کی پابندی، دعائیں کرنا، یا پھر ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت، اچھی باتیں سنوں میں، یہ اس میں اور زیادہ اضافہ کر دینا ہے. تو اسی لیے آپ سوشل میڈیا کے جتنے بھی مسجد احمد رضا کے ہمارے سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارمز ہیں، اس سے آپ جڑے رہیں. اذان کے حوالے سے ہمارا ٹاپک چل رہا تھا. ویسے تو جو ہمارا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے جمعہ کے دن، اس میں 2 ٹاپکس لے کر ہم چلتے ہیں. 1 گھنٹے میں کچھ مسائل میں ہم سیکھتے ہیں، اور عقیدے کے حوالے سے بھی ہم کچھ نہ کچھ باتیں سیکھتے ہیں. اب کیونکہ 1 گھنٹے کا آن لائن سننا یہ بڑا مشکل ہے، اسی لیے ہم اس کو مختصر کر کے 2 ٹاپکس کے بجائے صرف ایک ٹاپک لے کر چل رہے ہیں. جب انشاءاللہ آف لائن جب ہمارا اجتماع ہو جائے گا تو 1 گھنٹے میں انشاءاللہ دونوں بھی ٹاپک ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے. تو اعمال کے حوالے سے اذان کا ٹاپک ہمارا چل رہا تھا. ایک حدیث سن لیں، اس کے بعد 1-2 مسئلے سن کر انشاءاللہ گفتگو کو ختم کریں گے. امام احمد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلواریں چلتی. اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ کس قدر اذان میں ثواب ہے، اذان میں برکت ہے، نیکیاں کتنی ملتی، تو آپس میں جو ہے تلواریں چلتی، تلواریں نکال لیتے کہ میں اذان دیتا ہوں تو نہیں. اس طریقے سے لڑائی جھگڑا ہوتا، آپس میں جنگ و جدال ہوتا، آپس میں بحث ہوتی، تکرار ہوتی. اور اس میں ایک صحابی کا نام بھی آ گیا ضمناً، وہ بھی سنتے چلیں آپ. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعید یہ بڑا اچھا نام ہے، تو محمد سعید آپ رکھ سکتے نام. تو یہ نام صحابہ اکرام کے عظیم اسماء ہیں کہ جس کی برکت چاہے مطلب معلوم ہو یا نہ ہو، یہ ایسے انبیاء علیہ السلام کے اور صحابہ کے جو نام ہیں، اس کی 100% برکت بچوں کو ملے گی. اسی لیے یونیک نام اور ایسا نام کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں اور ہمارے شہر میں کسی کا بھی نام نہ ہو، ایسا نام کے پیچھے دوڑنے کے بجائے بلکہ ایسا نام ہو جو انبیاء کا نام ہو، صحابہ کا نام ہو. اگرچہ وہ نام 2-3 بار ریپیٹ ہو چکا ہو ہمارے خاندان میں، اس کی برکت ملے گی. لیکن پھر بھی آپ کو، اگر آپ یونیک نام ہی رکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ میں ایسے نام آپ کو مل جائیں گے جن کا نام آپ کے خاندان میں کسی کا بھی نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہوگا، برکت بھی ملے گی. تو سعید ایک اچھا نام ہے. محمد سعید آپ چاہیں تو یہ رکھیں کبھی اپنے خاندان میں. اگر کسی کو سجیسٹ کر دیں ہو سکے تو انشاءاللہ، چاہے تو وہ اس صحابی کی برکت سے انشاءاللہ فیضیاب ہوگا. اب اس میں آنکھیں دیکھیں کتنی بہترین حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے ایگزامپل دے کر سمجھایا. اگر معلوم ہوتا، سپوز اگر تم جانتے کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے، دیکھو نیکیوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس میں کتنی نیکیاں اگر تمہیں ملتی تو اس پر باہم تلواریں چلتی. تو نمبر 1 یہ اس میں کیونکہ یہ صحابہ اکرام سن رہے تھے اور رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک تمام مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا، تو اصل صحابہ اکرام جو ہے ثواب کے حریص تھے. جیسے آج ہمیں پیسے کے ہمارے اندر حرص ہے کہ اگر کام تو اگر 10 روپے بھی اگر ہم نہ ملتے، 100 روپے بھی اگر ہم نہ ملتے کب بولے تو ہمیں پوری کوشش لگاتے وہ پیسے لینا کر. 100 روپے چھن دے، 10 روپے چھن دے. اگر کیش بیک بھی آتا، 3-4 ایپ ہے سمجھو، گوگل پے ہے، فون پے ہے، پے ٹی ایم ہے،
रिवॉच ट्रांजेक्शन किस में करें तो 10 रुपये कैश बैक मिलता अगर बोले तो हमें, अगर पेटीएम में मिलता तो गूगल पे फोन पे को करने के बजाय पेटीएम को करने के 10 रुपये मिलते भी को। एक हिर्स है आदमी के अंदर, और ये मना भी नहीं है, अगर जायज़ तरीके से अगर हो रहा है एक बोले तो इसकी गुंजाइश भी निकल सकती है, इसमें मना भी नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जो हिर्स है पैसे की, 10 रुपये भी अगर कहीं मिलते हम ना, 100 रुपये भी अगर हमें मिलते हैं तो उसकी पूरी कोशिश कर लेते, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लेते कि वो पैसे हम ना मिले। लेकिन नेकियों के हवाले से यही हाल सहाबा का था कि सहाबा अगर एक नेकी भी अगर कहीं मिलती तो एड़ी चोटी का जोर लगाते, पूरा सब कुछ अपनी मेहनत जो है उस पर खपा देते, उसको लगा देते उस सवाब को हासिल करने के लिए। उसी तनाजुर में उन सहाबा इकराम के दरमियान में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें मालूम होता अजान कहने में कितना सवाब है तो इस पर बाहम तलवारें चलती। तो ये सवाब के हवाले से तो नंबर एक है हमारे अंदर भी ये हिर्स हो सवाब के हवाले से, नेकियों के हवाले से, कि देखें एक अपनी तबीयत और अपनी आदत कैसी है ये अलग बात, लेकिन किस पर ज़्यादा सवाब मिलता है ये देख लें। कभी कभार जो है हम ना सवाब के एतबार से हमारी तवज्जो नहीं होती, हम एक फॉर्मेलिटी कर लेते, एक काम भाई जो हमें करते वही उसमें उससे हटकर वो छोड़ को अब दूसरा काम करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलता, लेकिन नहीं हम ना वो काम होना। जैसे एक एग्जांपल देकर मैं आगे गुफ्तगू को बढ़ाऊंगा। मिसाल के तौर पे तस्बीह पढ़ना, सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक पढ़ना, या कहीं हल्का जिक्र में बैठना, या बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर हाज़िरी दरगाह वगैरह जाना, ये बहुत अच्छा काम, लेकिन उसमें सवाब आपको मिलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा सवाब आपको इल्म दीन सीखने पर मिलेगा, नमाज के मसाइल, वज़ू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, अकीदे के बारे में, और कुरान बाकायदा सीखने में, तजवीद सीखने में, इस पर आपको सवाब मिलेगा। तो जो आपकी तबीयत वहाँ ज़्यादा आपको अट्रैक्शन मिलता तो उससे ज़्यादा सवाब इन चीज़ों में मिलता, तो इसके तरफ आप क्यों राग़िब नहीं हो रहे? तो पता ये चला कि हम कभी कभार जो है एक फॉर्मेलिटी, एक रस्म बना लिए। इसीलिए आप खुद गौर कर लें कि किस में ज़्यादा सवाब मिलता ताकि मैं ज़्यादा नेकियां करूँ। क्योंकि आपको मालूम है जैसे मिसाल के तौर पर हर बंदा जब बिज़नेस करता, जॉब करता, काम करता, वही 3 घंटे उन्हें एक जगह दे रहा, उसके बदले में उसे 2000 रुपये मिल रहे। लेकिन वही 3 घंटे अगर उन्हें दूसरी जगह दिया तो वहाँ उसे 5000 मिल रहे। तो हर अकल वाला यही डिसाइड करता भाई 3 घंटे वो 3 घंटे तू वहाँ दे को 2000 रुपये लेने के बजाय 3 घंटे यहाँ दे तुझे 5000 मिल रहे। तो वैसे नेकियों के हवाले से भी जो आप 10 मिनट 15 मिनट आप यहाँ दे रहे उसमें आपको 10 नेकियां मिल रहे, वही 10-15 मिनट यहाँ देंगे तो आपको 100 नेकियां मिलते। तो ये डिसाइड करें, इसके बारे में भी इल्म होना कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ जिस पर ज़्यादा सवाब मिले। देखो तो आज टाइम कम है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा टाइम हर काम धंधा, बिजनेस, बीवी बच्चों को सब छोड़ को सिर्फ हमें नेकियों में लग जाएं। हालांकि वो भी अगर अच्छी नीयत करेंगे तो उस पर भी सवाब मिलेगा, लेकिन इसमें आप लग जाएं इस पर आपको सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप तवज्जो करें। दूसरा, इस पर बाहम तलवारें चलती। अब आप गौर कर लें कि बाकायदा इस पर लड़ते, भाई मैं अजान देता हूँ तो इस पर मतलब सवाब इतना है इसमें। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अजान कितनी ये बाबरकत चीज़ है। अजान के कलिमात और अजान कहने वाले मौज़िन साहब ये कितनी अजमत वाले, कितनी शान वाले होंगे और उन्हें कितना सवाब मिलता। अब यहाँ तो अगर लोगों को मालूम होता तो अजान कहने पर तो वो मौज़िन साहब और वो बंदा जो पूरी ज़िंदगी अजान कहने पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा तो उसे कितना सवाब मिलता होगा, उसकी शान और अजमत का मर्तबा कितना बुलंद होगा, आप अंदाज़ा लगाएं। बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही यही है कि मैं अजान बोल दूँ, अजान कहने पर लगा दिया होगा तो उसे कितना सवाब मिलता होगा। अब हमारे यहाँ क्योंकि हमें ये चीज़ें मालूम नहीं होती तो हमें भी लड़ते, हमारी भी तलवारें निकलते, हमें भी आजकल जैसे लड़ने झगड़ने का मामला मस्जिद में भी माज़अल्लाह जारी है कि छोटी छोटी चीज़ों पर मस्जिद में लड़ते, कि कोई फ़ैन बंद कर दिया तो लड़ते, और कोई अगर कमेटी है तो कमेटी में अगर एक बंदे को नहीं पूछे, जैसा अगर कोई काम कर लिया मुझे पूछे नहीं तो उन्हें लड़ता। कभी कभार अगर एक मुतल्ली हो गया, अब उसका इंतकाल हो गया, दूसरे मुतल्ली को सेलेक्ट करने की बारी आती तो अब 2 जने लड़े, मैं मुतल्ली बनता हूँ तो इन्हें भी अभी कला भी मैं मुतल्ली बनता हूँ। भाई ये चीज़ें लड़ने की झगड़ने की नहीं है, जिसकी जो सलाहियत है वो सामने आए काम कर ले। लेकिन हमारे यहाँ जो मस्जिदों में झगड़े और लड़ाई होती और जो आपस में इख्तिलाफ होता उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। हमारे यहाँ मस्जिदों में जैसे आम तौर पर जैसे सीट के लिए लड़ते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें आपस में लड़ते रहते कि मुझे होना ये चेयर, इसके बाद कर दो। तो ऐसा मस्जिदों में भी इसकी बहुत सारी वजूहात है, वो फिर कभी कलाम करेंगे। इन चीज़ों की वजह से लड़ते, लेकिन अजान की वजह से कभी लड़े उसे तो मस्जिद में सुने
کہ بھائی متلی صاحب سیکریٹری امام صاحب سب چیزیں لڑ لیے کرتے انہوں آزان دیتے ہو تو انہوں لڑے کرتے انہوں آزان دیتے ہو تو لڑ لیے کرتے. کبھی سنے ایسا؟ لیکن تو پہلی بات تو ہمیں معلوم ہی نہیں. چلو بھائی لڑنے کی بات دور، کم سے کم ڈسکشن تو ہوا ہوگا کہ بھائی امام صاحب تمہیں فجر کی اذان دو، سیکریٹری صاحب ظہر میں دیتے، متلی صاحب عصر میں دیتے، پھر ثانی متلی صاحب مغرب میں دیتے، پھر ہمارے خادم ہیں وہ عشاء میں دیتے. کم سے کم بھائی سب کو بھی ثواب ملے گا. تو ایسا کلاسیفیکیشن تو ہوا وہ بھی نہیں. باقاعدہ ہمارے یہاں جبتے کبھی کبھار ہاں چلو بھائی تم نے اذان دینے نہیں آتی اور کیا بھی اگر مجبوری ہے تو وہ بات الگ، لیکن اذان دینے آتا تو بھی امام صاحب کو بلاؤ، ان کچھ انتظار کرتے ہیں بھائی موقع رہتا تمہیں ثواب کما لو. لیکن ہمارے اندر ایک تو شعور نہیں ہے، حدیث سنے چلے کبھی زندگی میں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تمہیں جانتے. جیسے آج کل جیسے ہمارے یہاں اگر کیا تو بھی اگر بانٹ رہے فری میں اگر بولے تو کیسا لڑ کو لیتے ہیں، ہمیں کھانا بانٹ رہے راشن بانٹ رہے اگر بول تو لڑ کو لیتے ہیں بھائی تو انوج کا غریباں انوج کا دکھے تم نے ہمیں غریباں نہیں کیا. مطلب اس میں کیا اناج فائدہ جب انسان کے نظر میں ہوتا تو انسان لڑنے کے لیے بھی تیار ہوتا. جیسے ہمارے ہر چیز میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں لڑتے، پراپرٹی کے بارے میں بھی، گاڑی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بھی جب ہم لڑتے تو اس کا فائدہ ہمارے نظر میں ہوتا. اب یہاں کیونکہ اذان کا ثواب اور نیکیاں کتنی ملتی یہ ذہن میں نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. تو یہ نادانی ہے کہ ہم بیکار چیزوں پر، اگر دنیاوی چیزوں پہ اگر تمہیں لڑے بھی، جیسے میں نے ایگزامپل آپ کو دیا کہ میں متلی بننے کے واسطے لڑ رہا ہوں، میں بڑا بننے کے واسطے لڑ رہا ہوں، چلو بھی وہ پوسٹ تم نہ مل بھی گیا تو کتنے دن رہتا، 10 سال 15 سال 20 سال اس کے بعد جاتا ہو. لیکن زندگی میں ایک بار بھی اگر بندہ اذان کہہ دیا اچھی طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ تو جو ثواب اسے ملتا تو وہ اس کے نامہ اعمال میں پرماننٹ رہتا. مرنے کے بعد بھی، اس کی قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، جنت میں بھی اسی کی برکت انشاءاللہ ملے گی. تو یہ چیزیں جو ہمیشہ رہتی، جو پرماننٹ رہتی، اس کے بارے میں جھگڑو، اس کے بارے میں بحث کرو، اس کے بارے میں آپس میں ڈسکشن کرو. وہ ایک عقل مند کی بھی علامت ہے. جو چیز ختم ہونے والی ہے، اب دیکھو کتنا بندہ اگر انہیں کتنا بھی پولیٹکس کر کو مسجدوں میں یہ چیزیں اگر کر بھی لیا انہیں تو انہیں کتنے دن جیتا، 40 سال 50 سال، اس کے بعد انتقال تو ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہے، جو چیزیں چھوڑ کر جانا ہے اس پر ہمارے یہاں بحث کرتے، لڑائی جھگڑے بھی کرتے اور کبھی کبھار پولیس اسٹیشن تک بھی جاتے یہ چیزاں. لیکن جو چیز ہمیشہ رہتی اس کے بارے میں توجہ تک بھی ہماری نہیں ہے. اسی لیے گزارش یہ ہے کہ آپ اذان کے حوالے سے پلان کرو، باقاعدہ یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو کہ میں بھی اذان کہوں گا. کچھ مسائل آپ سماعت فرما لیں. عورتیں اپنی نماز ادا پڑھتی ہو یا قضا، اس میں اذان و اقامت مکروہ ہے. جب لیڈیز نماز پڑھے، چاہے وہ پریزنٹ ان کی نماز ادا کے طور پہ پڑھتی ہو یا پھر وقت ہونے کے بعد قضا کے طور پہ پڑھتی ہو، دونوں صورتوں میں اذان بھی نہیں اقامت بھی نہیں. یہ جسٹ ایسے چلو نماز پڑھ لینا. اذان و اقامت، اس میں اذان و اقامت مکروہ ہے، یعنی ناپسند ہے. جیسے پچھلی مرتبہ بھی ہمارا یہ ٹاپک گزرا، کیونکہ عورت کی اذان، آواز بھی عورت ہے. عورت کا مطلب ہی چاہیے، عورت کا جو ڈکشنری میننگ اگر آپ دیکھیں گے تو چھپانے کی چیز، which are supposed to hide, okay, which are not supposed to disclose، ظاہر کرنے کی چیز نہیں، چھپانے کی چیز. اب جیسے موبائل رہتا، موبائل میں اس کی بیٹری کہاں دکھتی ہے آپ کو؟ اندر رہتی ہو. کوئی کیمرہ آپ کو دکھتا اور کی پیڈ آپ کو دکھتا، ہر چیز آپ کو دکھتی. تو بیٹری کیا بولتی موبائل میں؟ چھپانے کی چیز ہو. باہر نکالیں گے تو وہ کام بھی نہیں کرتی بیٹری اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو بالکل اسی طریقے سے عورت کا مطلب ہی یہ کہ چھپانے کی چیز. اسی لیے ہر چیز میں، نماز میں بھی عورت کو سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ چھپانے کی چیز. اسی طریقے سے عورت کی آواز اذان میں ہو یا کسی بھی ہو، چھپانے کی چیز. حتیٰ کہ عورت جو زیور وغیرہ پہنتی ہے پیروں میں، اس کے لیے بھی علماء نے حکم دیا کہ وہ ایسے ہو جس کی آواز نہ آئے، وہ بھی چھپانے کا حکم. ہر چیز، حتیٰ کہ جو عورت خوشبو لگاتی تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ 2 طرح کی خوشبو ہوتی. ایک تو یہ کہ جس کی اسمیل، جس کی خوشبو آس پاس پھیلتی. ایک وہ جس کا داغ بیٹھتا، جس کا نشان بیٹھتا لیکن آس پاس نہیں پھیلتی، قریب جو بندہ رہتا اسے ایک ہی آواز پہنچتی. تو عورت کے لیے حکم ہے کہ ایسی خوشبو نہ لگائے جو آس پاس پھیلتی ہو، بلکہ ایسی خوشبو لگائے جس کا کوئی نشان وغیرہ بیٹھتا ہو لیکن قریب والوں کو خوشبو آئے، باہر والوں کو نہ آئے. کیونکہ عورت کی خوشبو بھی چھپانے، یعنی ہر چیز عورت سے جو بھی تعلق رکھتی ہے وہ چھپانے کی ہے. اس میں اذان و اقامت مکروہ ہے، اگرچہ جماعت سے پڑھے، کہ ان کی جماعت خود مکروہ ہے.
جماعت سے اگرچہ عورت جماعت سے نماز پڑھتی ہو کبھی بھی نفل نماز، کبھی کبھار بڑی راتوں میں یا پھر جمعہ کی نماز میں محلے کے کسی بڑے گھر میں عورتیں سب جمع ہو جاتی. اب یہ علماء اس کی اجازت نہیں دیتے کہ عورتیں جماعت سے نماز پڑھیں، لیکن موجودہ دور میں لوگوں کے حالات وغیرہ دیکھ کر علماء چند کنڈیشنز کے ساتھ اجازت دیتے ہیں، چند کنڈیشنز کے ساتھ. اب بعد میں علماء سے آپ معلوم کر لیں کہ وہ کنڈیشنز کے ساتھ عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں مل کر کہیں جماعت کے ساتھ، لیکن کنڈیشنز ہیں کچھ، ایسے ہی نہیں. تو آج کے علماء، کچھ علماء اجازت دیتے، لیکن اب بھی بہت سارے علماء منع ہی کرتے کہ عورت تنہا اکیلے اپنے گھر میں نماز پڑھے، کہیں پر بھی باہر نہ جائے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھے. لیکن کچھ علماء، کیونکہ عورتیں بہت ساری چیزوں کی وجہ سے باہر نکل رہے، شاپنگ کے لیے، دعوتوں کے لیے، شادیوں کے لیے اور بہت سارے بیکار چیزوں کے لیے بھی باہر نکل رہی، تو کچھ کنڈیشنز کے ساتھ علماء اجازت دیتے کہ یہ کنڈیشنز اگر فالو ہوئے، جیسے باپردہ طریقے سے جائے اور اپنے گھر سے اس گھر تک جہاں عورت جاتی ہے وہ راستہ جو ہے پرامن ہو، وہاں پر کسی کے چھیڑنے یا کسی کے نقصان پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو، اور جس گھر میں عورت جا رہی ہے وہاں پر ایسا نہ ہو کہ مرد عورتوں کے اختلاف ہو، کسی مرد کی نظر نہ پڑتی ہو، اور عورتیں سب باپردہ جائیں اور وہاں پر صرف نماز پڑھیں اور واپس آ جائیں، وہاں جا کر پھر اپنی ساس کی، اس کی بہو کی یہ کہانیاں بول کر نہ بیٹھیں. تو چند کنڈیشنز علماء بتاتے ہیں کہ عورتیں چاہے تو کہیں پر پڑھ سکتی ہیں، لیکن اب موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر کچھ علماء اجازت دیتے، لیکن اب بھی بہت سارے علماء منع ہی کرتے کہ عورت جماعت سے نہیں پڑھ سکتی نماز. ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں، گفتگو ختم کریں گے. خنثی وہ فاسق اگرچہ عالم ہو اور نشے والا اور پاگل اور ناسمجھ بچہ اور جنب کی اذان مکروہ ہے، ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے، ریپیٹ کیا جائے. نمبر 1 خنثی، یعنی وہ مرد بھی نہیں ہے اور عورت بھی نہیں ہے، جیسے ٹرانسجنڈر جسے بولتے، ہمارے عام لفظوں میں اسے ہجڑا وغیرہ بھی بولتے. تو اس کی اگر وہ اذان کہے تو ایسی اذان کو ریپیٹ کرنا، وہ اذان نہیں ہوتی. اسی طریقے سے فاسق، گناہ کرنے والا، کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، نماز چھوڑنے والا، شراب پینے والا، گالیاں بکنے والا، یا پھر اور کوئی بھی بڑا گناہ کرنے والا، جیسے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، تو یہ سب جو ہے گناہ کرنے والوں کے شمار میں آتے ہیں. اگر انہیں اعلانیہ طور پہ کر رہا ہو تو اسے فاسق معلن کرتے، اگر چھپ کر کر رہا انہیں گناہ تو اسے بس فاسق کہیں گے. پبلکلی لوگوں کے سامنے کر رہا تو فاسق معلن کہیں گے اسے. تو اگر ایسا گنہگار بندہ ہے تو اس کی بھی نماز، اس کی بھی اذان اگر کہی گئی تو ریپیٹ کرنا، اگرچہ عالم ہو. اب انہوں عالم رہے تو بھی، اب ایک بندہ ہے عالم ہے لیکن انہیں منہ کھولے تو گالیں بکتا، اب انہیں سود کے پیسے لیتا، شراب یا نشہ وغیرہ کرتا، اگرچہ انہیں عالم رہتے لیکن فاسق ہونے کی وجہ سے اس کی اذان نہیں ہوگی، ریپیٹ کرنا. یوں ہی نشے والا، اگر نشے میں ہے کون تو بھی بندہ، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہتے بولے تو اس کی بھی اذان نہیں ہوتی. اسی طریقے سے پاگل اور ناسمجھ بچہ، اب یہاں دیکھیں 2 کنڈیشن بولے، خالی بچہ نہیں بولے، پاگل اور ناسمجھ بچہ. تو اس سے پتہ چلا کہ اتنا بچہ ہے جیسے 8-9 سال کا یا 10 سال کا لڑکا، کیونکہ 12 اور 15 کے بیچ میں بالغ ہوتا، لیکن اگر 10-12 سال کا، 10-11 سال کا اگر بچہ ہے، سمجھدار ہے اور پاگل نہیں ہے، پاگل اور ناسمجھ بچہ اس میں بولے تو اگر سمجھدار ہے بچہ اور وہ پاگل بھی نہیں ہے، اسے اذان کے الفاظ آتے ہیں تو اس کی اذان ہوگی. آگے یہی اس میں مسئلہ آیا ہے. اور جنوب، یعنی جس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو تو اسے حالت جنابت بولتے، تو جس بندے کے اوپر ہے تو اسے جنوبی بولتے، اور اس کی اذان مکروہ ہے. ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے. تو جس کے اوپر غسل واجب ہوتا تو انہیں اذان کا جواب دے سکتا. اب جیسے مجھے نہانے کی ضرورت ہے، مسجد میں اذان ہو رہی تو میں اس کا جواب دے کو اذان کا جواب دے سکتا. جیسے اذان کا جواب دینے پر ثواب ہے، ہر کلمے پر عورتوں کے لیے 1 لاکھ نیکیاں اور مردوں کے لیے 2 لاکھ نیکیاں ہیں. جیسے موزن صاحب ریپیٹ کرتے ہیں ویسے ہمیں بھی ریپیٹ کرنا، اسے کیا بولتے ہیں؟ اذان کا جواب دینا بولتے ہیں. تو جب میرے اوپر غسل واجب ہے، میں ناپاک ہوں، تو اس وقت میں اذان کا جواب دے سکتا ہوں. بہتر ہے اس میں بھی کلی کر لیں، یہ اس کی اجازت ہے. لیکن میں خود اگر اذان دینا چاہتا ہوں مسجد میں وغیرہ، کیونکہ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں آنا ہی منع ہے، تو یہ حرام الگ ہوگا. اور اس کے بعد ایسا اگر بندہ اذان دیا تو ایسی اذان کو ریپیٹ کرنا ہے، اعادہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں، بہت سارے مسائل ہیں اذان کے حوالے سے،
تو پابندی سے آپ جڑے رہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا ہماری مسجد میں بھی آپ آتے رہیں انشاءاللہ، بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کی سب کے لیے معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔